بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 27 ذی القعدہ، آخری دولت کا بادشاہ جمعے کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ معزز سامعین کرام، آج 27 ذی القعدہ آخری جمعے کا دن آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ رحمت، برکت، مغفرت اور قبولیت کی وہ عظیم گھڑیاں ہیں جن کا انتظار اللہ والے بے چینی سے کیا کرتے تھے۔ ذی القعدہ اسلامی سال کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے، جن کی عظمت کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اور سچے دل سے مانگی گئی فریاد کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ اور پھر ناظرین، آج صرف ذی القعدہ کا دن ہی نہیں، بلکہ جمعۃ المبارک کا مقدس دن بھی ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ایک ایسی قبولیت کی گڑی رکھی گئی کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ لے تو اللہ رب العزت اسے محروم نہیں لٹاتا۔ اللہ والے کہتے ہیں، ذی القعدہ کے آخری جمعے کی گھڑیاں انسان کی قسمت بدل دینے والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بزرگوں کا آزمایا ہوا اور علماء کرام کا بتایا ہوا اور لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن بننے والا عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس وظیفے کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے مکمل یقین، خالص نیت اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔ ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی بند قسمتیں کھل جاتی ہیں، بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں، اور جن گھروں میں مدتوں سے بے برکتی ہوتی ہے وہاں خیر و برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر آج 27 ذی القعدہ آخری جمعے کا دن اگر کوئی شخص یہ خاص وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے لگتی ہیں، اور گھر میں سکون، راحت اور خوشحالی ایسے داخل ہوتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی پریشانیوں سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے گھروں میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، جن کے نصیب جیسے بند ہو گئے ہیں، جو بار بار ناکامی دیکھ کر مایوس ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے بہت دعائیں مانگی، بہت وظائف پڑھے، مگر آج تک حالات نہیں بدلے۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو آج اس مبارک آخری جمعے دنیا کے سارے کام چھوڑ کر چند لمحے اللہ کے لیے نکال لیں۔ یقین مانیں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے جہاں انسان خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ رزق کی تنگی، قرضوں، بیماریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں۔ کوئی در در کی ٹھوکریں کھا چکا ہے، کوئی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، کوئی راتوں کو جاگ جاگ کر روتا ہے، پھر بھی کبھی عاملوں کے پاس جاتا ہے، کبھی تعویذ ڈھونڈتا ہے، کبھی لوگوں سے امید لگاتا ہے، حالانکہ اصل خزانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی بعض غلطیاں، گناہ اور اللہ سے دوری ہی رزق کی بندش اور پریشانیوں کا سبب بنتی ہے، لیکن جب بندہ سچے دل سے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہی رب لمحوں میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق کی تنگی دور ہو جائے، بیماریاں، ناکامیاں اور بے سکونی ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، تو آج 27 ذی القعدہ آخری جمعے کی بابرکت قبولیت والی گھڑیاں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر مایوس انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج کی یہ گھڑیاں ہرگز ضائع مت کرنا، کیونکہ آج جو بندہ بھی یقین، آنسو اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے حالات صرف بہتر نہیں بلکہ حیران کن
حد تک بدل دیتا ہے۔ آج 27 ذوالقعدہ آخری جمعے کے اس بابرکت دن آپ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے، کامل یقین اور ایمان اور سچے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پھر اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر خواہش اور ہر ناممکن لگنے والے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ یقین مانیں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کے در پہ جھک جاتا ہے تو رب ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پھر دیکھنا آپ کی مشکلات کیسے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بند راستے کیسے کھلتے ہیں، اور رزق، مال و دولت کس طرح آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس خاص وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی، نہ کسی خاص جگہ کی شرط۔ آپ پورے دن، پوری رات، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ دکان میں ہے، دفتر میں ہے، سفر میں ہے، جہاں کہیں بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آج 27 ذوالقعدہ آخری جمعے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ بعض گھڑیاں انسان کی پوری زندگی بدلنے کے لیے آتی ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں ذوالقعدہ کی آخری جمعے کی گھڑیوں میں مانگی گئی دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت اور خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو دل میں نیت کر لیں، یا اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما، اور اگر کاروبار بند ہو چکا ہے یا مالی مشکلات ہیں تو نیت کریں، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار کو دوبارہ کھول دے، اور اگر اولاد نافرمان ہے تو ان کی اصلاح کی نیت کریں۔ اگر بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے تو اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا ہر بار بات بن کر ٹوٹ جاتی ہے تو اس حاجت کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی پریشانی ہے، آج اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش تو ناممکن ہے، کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھیں بندوں کے لیے جو چیز ناممکن ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے تو عمل ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب 21 مرتبہ، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل شروع کریں تو اپنے دل اور ذہن میں اپنی حاجت، اپنی مراد اور اپنا مقصد ضرور رکھیں۔ آپ جس پریشانی، جس دکھ، جس قرض، جس بیماری، جس رکاوٹ یا جس خواہش کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اسے اپنے دل میں رکھیں، اور پھر جب آپ پورا عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضرور دعا مانگیں، اپنے رزق کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی قرضوں، بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں کے لیے رو رو کر ٹوٹے دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو رب کریم اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یقین مانیں اللہ صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے پر قادر ہے، بس شرط صرف یہ ہے آپ کے دل میں کامل یقین ہو، میرے رب میری آواز سن رہا ہے، میرا رب میرے آنسو دیکھ رہا ہے اور میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح آپ اللہ سے دعا مانگے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔